تاب کے در لگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت دقوقی علیہ الرحمہ کا واقعہ چل رہا ہے۔ کئی ایپیسوڈ سے یہ واقعہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ کافی طویل یہ واقعہ چلے گا، ایک ایک قدم پر مختلف باتیں بیان کی جائیں گی۔ گزشتہ یہ کہا گیا تھا کہ اب دقوقی رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں کی فرمائش کے مطابق نماز کی امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو امامت کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ ذکر کرتے ہوئے ایپیسوڈ ختم ہو گیا تھا۔ اب یہاں پر آج نماز شروع ہوتی ہے، اسی پر آج کی ایپیسوڈ ختم ہو جائے گا۔ پیش در شد آن دقوقی در نماز، قوم ہمچوں اطلس آمد او تراز۔ نماز شروع ہوئی اور حضرت دقوقی امامت کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور پیچھے وہ 60 لوگ تھے جو اطلس کی طرح نقش و نگار والے لوگ، ان کے ساتھ جماعت میں شامل ہو گئے۔ اقتدا کردند آن شاہاں قطار، در پے آن مقتدائے نامدار۔ اس عظیم، اس بہترین امام کے پیچھے مقتدی بنتے ہوئے، مقتدا کہتے ہیں امام کو، مقتدی کہتے ہیں پیچھے جو نماز میں شامل ہوتا ہے۔ تو اس نامدار مقتدا کے پیچھے یہ شاہ مزاج والے لوگ، شاہوں کی طرح والے لوگ، یہ قطار بنا کر ٹھہرے ہوئے اقتدا کرنے کے لیے۔ چونکہ بات تکبیر ہاں مقرو شدند، ہم چو قرباں از جہاں بیرون شدند۔ نماز کی تکبیر شروع ہوئی تو تکبیر تحریمہ جب پڑھی جاتی ہے تو اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر ہی نماز میں داخل ہوتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہاں پر اللہ اکبر کہنا دراصل اپنے آپ کو، اپنے نفس کو قربان کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ قربانی کرتے ہیں، جانور کے اوپر جب چھری پھراتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ نماز میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر بسم اللہ۔ اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتے ہیں اور اس کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ تو صرف فرق آگے پیچھے ہے، باقی وہی ہے، تکبیر اور تسمیہ۔ تو اس طرح سے نماز پڑھنے والا کچھ وقت کے لیے اپنے نفس کو قربان کر دیتا ہے، کیونکہ حالت نماز میں انسان کچھ نہیں کر سکتا، نہ پانی پی سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ منہ میں کوئی چیز اگر اس کے رہ جائے تو اس کو نگل سکتا ہے، نہ کسی سے بات کر سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ روزہ رکھیں گے تو آپ پھر بھی آپ کو کھانے پینے کی پابندی ہوگی، بات تو کر سکتے ہیں، سو تو سکتے ہیں، لیکن نماز میں سونے اور بات کرنے کی بھی پابندی رہتی ہے۔ یعنی مکمل طور پر نفس کی تمام ضرورتوں کو قربان کر دینا ہے کچھ وقت کے لیے، اور دنیا سے باہر نکل جانا، جسم کی دنیا سے باہر نکل جانا۔ معنی تکبیر این است اے امیم، کہ خدا پیش تو ما قربان شدیم۔ امیم جو ہے یہ امالہ ہے، کئی جگہ فارسی میں استعمال ہوتا ہے، امام کا امالہ ہے یہ امیم۔ اے امام، جب تو اللہ اکبر کہہ دے تو سارے مقتدی بھی اللہ اکبر کہہ کر جو نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہی ہے کہ اے اللہ، ہم تیرے سامنے قربان ہو گئے۔ جیسا جانور قربان ہو جاتا ہے ویسے ہی ہم اللہ اکبر کہہ کر قربان ہو گئے۔ اب یہاں پر نماز کا جو فلسفہ ہے، وہ نماز کا فلسفہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ وقت زب اللہ اکبر می کنی، ہم چنی در ذبح نفس کشتنی۔ جیسے جانور کو ذبح کرتے وقت تم اللہ اکبر پڑھتے ہو، اسی طرح اپنے نفس کو ذبح کرتے وقت بھی اللہ اکبر پڑھنا ہے۔ یہاں پر نفس کو ذبح کرنے کا کام ہو رہا ہے۔ گوئی اللہ اکبرو آن شومرا سر ببر تا وار حجاں اسفنا۔ اور تم بھی اللہ اکبر پڑھ کر نماز میں شامل ہو جاؤ تاکہ تمہارا جو بدبخت نفس ہے اس کا سر کاٹ دیا جائے اور روح
نفس کے ہاتھوں ہلاکت سے بچ جائے۔ تن چو اسماعیل و جاں ہم چو خلیل، کرد جاں تکبیر بر جسم نبیل۔ نماز میں انسان اللہ تعالیٰ کے حضور جب ٹھہرتا ہے تو نفس کو اپنا تابع کر کے روح کو اپنا حاوی کر لیتا ہے۔ تو یاد رکھو کہ نفس انسان کا اسماعیل علیہ السلام ہے اور روح ابراہیم علیہ السلام ہے۔ ایک تصوراتی طور پر آپ کہتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیری تھی اللہ کے لیے ذبح کرنے کے لیے، بندے کو بھی ویسے ہی کرنا ہے۔ روح کی خاطر، روح کی بقا کے لیے، روح کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے جسم کی قربانی دینی ہے، اور وہ بھی اللہ کے حکم سے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ وہ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کا آگے بڑھنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے، دراصل وہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ پیام دینے کے لیے تھا کہ اللہ کے لیے اپنے نفس کو قربان کرو۔ اور انسان کا جو سب سے بڑا نفس ہے نا، وہ مال، دولت، پیسہ، عزت، یہ سب بعد میں آتا ہے، پہلے اولاد ہوتی ہے۔ اسی لیے وہاں پر کہا گیا کہ سب سے زیادہ فتنے والی جو چیز ہے وہ اولاد ہے۔ انسان کے لیے دو بڑے فتنے ہیں، ایک ہے اولاد، ایک ہے پیسہ، جس میں انسان برباد ہو رہا ہے اولاد اور پیسے کے لیے۔ اور ان دونوں میں بھی بڑا فتنہ اولاد ہے، کیونکہ انسان اولاد کے لیے اپنی کمائی کو قربان کر دیتا نا۔ تو اسی لیے یہاں پر یہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے واقعے میں یہ بیان کیا گیا، سب سے پسندیدہ چیز آپ جس کے لیے پوری زندگی لگانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں وہ اولاد ہے، اس کو ہی قربان کر دو۔ تو یہ تعلیم ہے، نفس کو قربان کرو۔ روح نے شاندار جسم پر تکبیر پڑھ دی، جسم کو قربان کرنے کے لیے روح نے تکبیر پڑھ دی، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیا، یہ وہ ہے تکبیر۔ گشت گشتہ طنز شہوت تھا وہ آز، شد بسم اللہ بسم در نماز۔ جسم کو اپنی شہوتوں، خواہشوں اور حرص، یہ تمام چیزوں سے آزاد کرنا ہے، تو اس طرح سے جسم کو مردہ کرنا ہوگا۔ بسم اللہ کہہ کر داخل ہونا ہوگا اور بسمل بن جانا ہوگا۔ بسمل کہتے ہیں تڑپنے والے کو۔ مرغ بسمل، مرغ کو جب کاٹ کر چھوڑ دیا جاتا ہے تو کچھ وقت تک جب وہ تڑپتا ہے، روح پوری اس کی جان نکلنے تک، مرغ کو روح تو نہیں ہوتی، بہرحال جان ہوتی ہے، تو جان نکلنے تک وہ تڑپتا رہتا ہے نا، تو جو تڑپنے والی جو کیفیت ہے اس کو کہتے ہیں بسمل۔ تو بسم اللہ پڑھو اور بسمل ہو جاؤ۔ چون قیامت پیش حق صفحہ زدہ، در حساب و در مناجات آمدہ۔ قیامت کے دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں سب بندے صف باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے اور حساب کتاب، سوال جواب کا مرحلہ ہوگا۔ تصور کرو کہ آپ قیامت کا دن قائم ہے، آپ اللہ کے حضور کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کر، نیاز اور ادب کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ آپ سے سوال جواب کر رہا ہے۔ ایستادہ پیش یزداں اشک ریز، بر مثال راست خیز رست خیز۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر آنسو بہا رہے ہو، بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں قیامت کے دن۔ آپ کو قیامت کے دن اپنی مرضی سے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں رہی، سامنے سیدھا کھڑے رہنا، حضور میں سوال جواب ہو رہا ہے، حساب دینا ہے۔ حق ہمی گویت چے آوردی مرا، اندری مہلت کے دادم مر تو را۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر اس وقت فرمائے گا کہ میرے بندے، میں نے تجھے دنیا میں بھیجا تھا، بتا کیا لایا ہے دنیا سے، میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے۔ میں نے تجھے کافی وقفہ دیا تھا دنیا میں رہنے کا، کسی کو 30 سال، کسی کو 50 سال، کسی کو 70 سال، کسی کو 90 سال دنیا میں رہنے کا موقع دیا، جان دی، صحت دی، عزت دی، ضرورت کی ساری چیزیں دی، گھر دیا، اولاد دی، جو جو چاہیے تھا تم کو دنیا میں ضروری تھا، سب میں نے دیا۔ اس لیے دیا تاکہ وہاں سے جا کر تم اپنے لیے کچھ لا لو، یہاں کے لیے ایک ذمہ داری تھی نا انسان کی۔ جب کسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو ذمہ داری کے پورے کرنے کے دوران جو جو ریکوائرمنٹس اس کے ہوتے ہیں وہ بھی دیے جاتے ہیں، وہ سب دیے۔ اب اللہ تعالیٰ پوچھے گا میں نے اتنا سب کچھ دیا، بتاؤ اس عرصے میں تم نے کیا کیا دنیا میں، حساب دو۔ عمر خدرا درچ پایا بردے، قوت و قوت درچ فانی کر دے۔ اپنی عمر تم نے کن کاموں میں صرف کی، بتاؤ۔ اب یہاں سے حساب شروع ہوگا۔ جب تم نے ہوش سنبھالا، جب تم کو بتایا گیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے،
تو جو کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس کو تم نے کتنا کیا، کیسا کیا، پورا حساب بتاؤ. اور جو نہ کرنے کے لیے کہا گیا تھا اگر تم نے کیا تو اس کا جواب دو. روزی دی، طاقت دی، تو یہ روزی اور طاقت جو میں نے تم کو دی وہ کن کن کاموں میں خرچ کی. آپ اپنی دولت اگر کسی کو کسی کام کے لیے دیتے ہیں نا، وہ کام کا وقت ختم ہوتا ہے، جب وہ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں نا بھئی یہ کیا کیا، پیسے کا اتنا پوچھیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی پوچھے گا. یا تو خالی دولت کا معاملہ نہیں ہے، جسم ہے، عمر ہے، توانائی ہے، مال ہے، گھردار ہے، سب کچھ ہے، سب کا حساب ہوگا، صحت کا حساب بھی ہوگا. حساب اپنا نہیں ہوگا، فقط اپنی کمائی کا حساب خرچ بھی دینا پڑے گا، پائی پائی کا، دونوں حساب ہے. گوہر دیدہ کجا فرسود ہے، پنج حسرا در کجا پالود ہے. میں نے تمہیں آنکھ دی تھی، بڑی قیمتی چیز دی تھی دیکھنے کے لیے، کہاں کہاں پہ لگایا اس آنکھ کو، کیا کیا دیکھا اس آنکھ سے، ذرا حساب دو. پنج حسرا در کجا پالود ہے، 5 حص دیے تھے میں نے، دیکھنا، سونگنا، سننا، مس کرنا، چکھنا، یہ 5 حص تھے نا. ساری زندگی کے تم کام کاج انہی 5 حص کو استعمال کرتے ہوئے انجام دے رہے تھے. ایک ایک حص کا حساب چاہیے، کیا کیا سنا، کیا کیا سونگا، کتنی چیزوں کو مس کیا، کیا کیا چکھا، کیا کیا بولا، کیا کیا دیکھا، سب بتاؤ. چشم و گوش و ہوش گوہر ہائے عرش، خرچ کر دی چے خرید دی تو ز فرش. یہ دولتیں تھی، آنکھ، کان اور تمہارے حواس اپنے آپ میں بڑی دولتیں تھیں، اور یہ دولتیں میں نے عرش سے دی تھی تم کو. یہ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، یہ میں نے عرش سے، اپنے خزانے میں سے، یہ صفات جو میری صفات ہیں، دیکھنا سننا، میں نے اس کا صدقہ تم کو دیا تھا عرش میں سے لے کر. تو تم نے خرچ کر دیا اس کو، بینائی کو خرچ کر دیا، سماعت کو خرچ کر دیا، چکھنے کی حص کو خرچ کر دیا. ٹھیک ہے خرچ کیا، خرچ کرنے کے لیے دیا تھا نا میں تمہیں، خرچ کیا، اچھا کیا، لیکن خریدا کیا، خرچ کر کے خریدا کیا، وہ دو بتاؤ حساب. خرچ کرنے کے لیے دیا میں نے، لیکن خرچ کیا تو خریدا کیا، پھر اس کے عوض کس عوض میں خرچ کیا وہ حساب دو بس. دست و پا دادمت چوں بیلو کلند، من بخشیدم ز خود آنکھ شدند. ہاتھ دیے تھے، پاؤں دیے تھے، اور وہ بھی مضبوط دیے تھے، کلاڑے کی طرح، پھوڑے کی طرح مضبوط ہاتھ پاؤں. خود بخود تو نہیں آ گئے نا تم کو، میں نے دیے تبھی آئے نا. تو ذرا ہاتھ پاؤں کا حساب بھی چاہیے، کیا 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 ذرا بتاؤ، کہاں کہاں گئے ذرا بتاؤ. ہم چنی پیغام ہائے دردگی، 100,000 آیدت حضرت چنی. اسی طرح کے سوالات انسان کو درد اور کرب میں مبتلا کر دینے والے سوالات کیے جائیں گے، اور اللہ کے دربار سے ایسے لاکھوں سوال آئیں گے، اور حساب دینے کے لیے کوئی وقت تو مقرر نہیں رہے گا نا. اس دنیا کے ایسا نہیں ہے کہ انسان کی عمر اتنی ہے، اتنے میں اتنا کر لینا ہے، وہاں تو ایسا نہیں ہے، کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے. 400 سال لگنے دو، 500 سال لگنے دو، حساب تو دینا ہے. جب تک حساب دینے گزر نہیں سکتے. تم نے 70 سال 80 سال کی 90 سال کی زندگی گزاری دنیا میں، لیکن جب حساب دینے جاؤ گے تو کئی 100 سال بھی لگ سکتے ہیں حساب دیتے دیتے. در قیامی گفتہا دارد رجوع، وس خجالت شدتا اندر رکوع. یہ سب قیام کی حالت میں جب وہ ہاتھ بن کر اللہ کے حضور کھڑا ہوگا تب یہ سوالات اس سے ہوں گے. اب کیا ہوگا، ایک ایک سوال پر شرمندہ ہو جائے گا، کوئی جواب اس کو بند نہیں پڑے گا حساب دینے کے لیے، پریشان ہو جائے گا، شرمندگی کے مارے اس کی کمر جھک جائے گی، ہاتھ جا کر گھٹنے کو لگ جائیں گے. اس کو کہتے ہیں رکوع. رکوع کی حالت میں چلا جائے گا، پریشان ہوگا. ایستادن را نماندہ قوت، در رکوع آمد شرم او ساعت. چونکہ کھڑے رہنے کی اب قوت باقی نہیں رہی، اتنے سوالات ہوئے کہ اب پاؤں میں دم ختم ہو گیا. اللہ کے حضور اس حالت میں کھڑے ہونے کی انسان کی ہمت نہیں رہی، وہ کمر سے جھک جائے گا، رکوع میں چلا جائے گا. قوت استادن اس خجلت نماند، در رکوع اس شرم تسبیح بخواند. اور یہ شرمندگی کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی شرمندگی کو مانتے ہوئے، اس کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کر دے گا. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تسبیح پڑھنے لگے گا.
باس فرما در رسد بردار سر از رکوع و پاسخ حق برشمر. پھر حکم ہوگا اللہ تعالیٰ کا، اور جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب دے. جھکتا کیوں ہے؟ اٹھ، سر اٹھا. جیسے حکم آئے گا سر اٹھا، ہمت کر کے وہ پھر سے کھڑا ہو جائے گا. سمیع اللہ لمن حمیدہ کرے، ربنا لک الحمد. کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے. سر برارد از رکوع او شرمسار، باز اندر رو فتد خام کار. شرمندگی کی حالت میں، لیکن چونکہ حکم ہے اٹھا نہیں جا رہا ہے، ہمت نہیں ہے، لیکن چونکہ حکم ہے سر اٹھانے پہ مجبور ہے. بڑی کوشش کر کے سر اٹھانے میں کسی قدر ہمت جٹا پاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. پھر جیسے ہی سوال آتا ہے اب ہمت اور ٹوٹ جاتی ہے. اب تو رکوع کرنے کی بھی صلاحیت، سیدھا زمین پہ سر ٹکا دیتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے. باس فرما آئے دش بردار سر از سجود و وعد از کردہ خبر. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اٹھ. جھکتا کیوں ہے؟ اٹھ. اب وہ تسبیح پڑھنے لگتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اٹھ، سر اٹھا اور میرے سوال کا جواب دے. تو پھر وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، لیکن اس بار کھڑے ہونے کی ہمت نہیں، بیٹھ جاتا ہے. پاؤں جواب دے چکے ہیں، اب کھڑے ہونے کی ہمت باقی نہیں رہی، بیٹھ جاتا ہے. سر برارت او دیگر رہ شرمسار، اندر افتد باز در رو ہم چمار. پھر وہ سر اٹھاتا ہے سجدے میں سے اور بیٹھ جاتا ہے. پھر اس سے ایک سوال ہوتے ہی پھر اس کی حالت کمزور ہو جاتی ہے، اب بیٹھنے کی ہمت بھی نہیں رہی، پھر جھک جاتا ہے سجدے میں، پھر سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگتا ہے. باز گویت سر برارت باز گو کے بخواہم جست استو منہ بمنہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سر اٹھا. پھر کہتا ہے سر اٹھا، بتا جو سوال کیا جا رہا ہے اس کا جواب دے. ایک ایک چیز کا سوال کروں گا تجھ سے، جو چیز میں نے تجھ کو دی ہے ان سب کا حساب دینا پڑے گا. اس لیے احادیث میں بھی کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس کو بہت کچھ کم دیا نا وہ بہت مزے میں ہے. جتنا کم ہے اتنا حساب کم ہے، جتنا زیادہ ہے اتنا زیادہ پریشان ہوگا. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. لوگ کسی دوسرے باہر کے مقام سے جب آتے ہیں تو پہلے کیا ہوتا تھا، اب آج کل تو بہت کم ہو گیا ہے ویسا، لیکن پہلے بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. کسٹم آفیسرز پکڑ لیتے تھے. اگر کسی کے 3-4 بیگ ہیں تو اس کو کسٹم آفیسرز پکڑ لیتے تھے اور ایک ایک بیگ کھولنے لگاتے تھے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے، بعض لوگوں کو تو 12 گھنٹے تک لگ گئے ایئرپورٹ سے باہر نکلنے میں. بیگ کھول کر بتاتے جاؤ کیا کیا لایا، کیا کیا لایا، کیا کیا لایا. میرے ساتھ خود ایک بار ایسا ہوا، ایسا منظر میں نے دیکھا ہے. میں ایئرپورٹ سے باہر نکل رہا تھا، اکیلا تھا میں، میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ تھا اور میرے سامنے ایک شخص تھا جس کے 4-5 بڑے بیگ تھے. وہ پورے بیگ کھول کر ٹھہرا ہے کسٹم آفیسر کے سامنے، اور وہ ایک ایک چندی اٹھا کر اس سے پوچھتا جا رہا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کھولو، یہ کھولو، وہ کھولو. اب پریشان پسینہ پسینہ ہو گیا ہے، حالت خراب ہے، اور ایک ایک چیز بتاتے جا رہا ہے، کھولتا جا رہا ہے. الیکٹرانکس وغیرہ ہے اس کو ایک طرف رکھا جا رہا ہے، اس کی بل پوچھی جا رہی ہے، کہاں سے آیا، کتنے میں آیا، اتنے کیوں لائے. وہ ایک عجیب قسم کے سوالات، پریشان. دوسری طرف پیچھے میں تھا، میرے ہاتھ میں چھوٹا سا بیگ تھا. میری طرف دیکھا کسٹم آفیسر، کہا وہ ادھر گرین چینل میں سے نکل جاؤ. مگر آرام سے گرین چینل میں سے باہر آ گیا، کسی نے کچھ نہیں پوچھا، کیونکہ ایک بیگ تھا چھوٹا سا ہینڈ بیگ، ہاتھ کچھ نہیں تھا سامان. تو مجھے یاد آیا کہ قیامت کا منظر کیسے ہوگا. جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت ہر چیز دنیا میں دے رکھی ہوگی، اس کا حساب دیتے وقت اس کو کیا ہوگا. اور جو غریب مفلس ہوگا جس کو زیادہ کچھ نہیں ملا، وہ کتنی آسانی سے نکل جائے گا. قوت پائیس تادن نبودش کے خطاب ہیبت برجاں زدش. اب جب اس کو کہا گیا سجدے میں سے پھر سر اٹھا، تو دوسری بات بھی وہ سجدے میں گر گیا تھا. اب جب سجدے میں سے سر اٹھائے گا تو پھر اس کی کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہوگی. اب یہ ایک رکعت کی تفصیل بیان کی گئی نا، رکعت کیوں اس طرح سے بنائی گئی ہے نماز میں، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. تو اب پھر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رہی، وہ بیٹھ گیا، اللہ کو یاد کرتے ہوئے التحیات للہ پڑھنا شروع کر دیا. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر رہا ہے، انگلی اٹھاتا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد درود پڑھتا ہے کہ نبی کے درود کی برکت سے شاید مجھ پر رحم ہو جائے. اس کے بعد پھر دعا کرتا ہے تاکہ اس دعا کی برکت سے مجھ پر کچھ رحم ہو جائے.
کیونکہ جو خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا سوال ہے بڑا ہیبتناک ہے. اس وقت انسان کے اچھے اچھے آدمی کے ہوش اڑ جائیں گے. وہ منظر اور وہ سوالات اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. پس نشینت قاد ازاں بارے گراں حضرتش گویت سخن گو بابیاں. وہ جو بھاری بوجھ ہے سوالوں کا اس کو اب اٹھنے نہیں دے گا، وہ جم کے بیٹھ جائے گا. اب اللہ تعالیٰ کہے گا تفصیل سے سنا کیا 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 دنیا میں. اب اگر تھوڑی بہت ہمت جٹا پائے گا تو کچھ بول سکے گا، لیکن پکڑا تو جائے گا. فالس تو بھرے ہوئے ہیں، ایک دو نہیں ہے. نعمتت دادم بگو شکرت چبود دادمت سرمایہ ہی منمائے سود. میں نے تجھے اتنی ساری نعمتیں دی تھی. اب اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو گنائے گا. میں نے کیا کیا دیا تھا تجھے، اور ان نعمتوں کا شکر کیا تھا تیرے ذمے، کیا کرنا چاہیے تھا تجھے ان نعمتوں کو لے کر. میں نے تجھے سرمایہ دیا، پیسہ دیا تھا انویسٹمنٹ کے لیے. جب کوئی کسی کو دیتا ہے نا پیسہ تو واپس جب لیتا ہے تو اصل بھی لیتا ہے، اس کا نفع بھی لیتا ہے. میں نے تجھے یہ دیا، اب اصل مال لوٹا، پھر اس کا جو نفع تو نے کمایا وہ بھی لا، بتا کیا کمایا تو نے. چوں نہ سرمایہ بود او را نہ سود شاف خواہت کی گوید عذر زود. نہ اس کے پاس مال ہے نہ اس کے پاس سود ہے. سود سے مراد اضافہ. سود کا مطلب ہوتا ہے اضافہ. جو کچھ دیں اس سے زیادہ لینے کو سود کہتے ہیں. ہمارے پاس سود انٹرسٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن سود کے اصل لغوی معنی ہیں زیادہ. آپ کچھ لگائیں اس سے زیادہ اگر آپ کو ملتا ہے تو وہ سود کہلاتا ہے لفظی معنوں کے اعتبار سے. تو اللہ نفع کے میننگ میں ہے، فائدہ، پروفٹ. تو اصل سرمایہ وہ کہاں ہے اور اس کا نفع کہاں ہے. نہ اس کے پاس سرمایہ ہوگا نہ اس کے پاس نفع ہوگا، کیونکہ سب تو خرچ کر دیا. اب کہاں سے دیں گے. اب وہ پریشان ہو جائے گا حساب دینے کے لیے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اب وہ کہے گا کہ یہاں پر مجھے اب کسی سفارشی کی ضرورت ہے، تاکہ کوئی بڑا آدمی میری سفارش کر دے. اس کی سفارش، اس کی شفاعت کی وجہ سے میں شاید اس مصیبت سے نکل جاؤں، بچ جاؤں. اب وہ سفارشیوں کو ڈھونڈے گا. رو بے دستے راست آرت در سلام سوئے جانے انبیاء و آن کرام. اب سیدھے طرف وہ منہ کرے گا انبیاء کی طرف. کوئی نبی آئے اور مجھے بچا لے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی نبی ہے کیا مجھے بچانے والا؟ مجھے بچا لیجئے، میں بہت پریشان ہوں. جو انبیاء ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کی ارواح کی طرف متوجہ ہوگا سیدھے تار پلٹ کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مجھ پر رحم کر دیجئے، مجھے بچا لیجئے. انبیارا او سلامی می کند استعانت را طلب کردن مدد. سلام کرے گا انبیاء کو اور ان سے مدد طلب کرے گا، استعانت کرے گا کہ میری مدد کیجئے. یعنی اے شاہاں شفاعت کی لعین سخت درگل مانداش پایو گلین. اے شاہو میری شفاعت کرو، کیونکہ میں بہت بڑا گنہگار کمینہ رہا ہوں. میں سوالوں کے جواب دینے کے قابل نہیں ہوں. میری حالت اس وقت ایسی ہے جیسی کسی کا پاؤں اس کی کملی میں جا کے گھس گیا ہو. اب نہ چل سکتا ہے نہ آگے بڑھ سکتا ہے. دلدل میں پھنسا ہوا انسان. گندگی سے میرے اسیاں کی نکالو مجھ کو، آ گیا ہے میری گردن کے برابر کچرا. یہ حالت ہے. اب کیا کروں؟ اب آپ کی شفاعت کا ہی سہارا ہے. آپ اللہ کے نیک ہیں، بندے ہیں، مقرب ہیں. آپ اگر شفاعت کریں تو میرا کچھ صحیح ہو جا سکتا ہے، ورنہ حالات تو بہت خراب ہیں. انبیاء گویند روزے چارہ رفت چارہ آنجا بود و دست فراز زفت. اس وقت چونکہ ابھی تک انبیاء کرام کو شفاعت کی اجازت نہیں ملی ہوگی، کیونکہ انبیاء کرام بھی اللہ کی اجازت لے کر ہی شفاعت کریں گے نا. ابھی شفاعت کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے. اب اس سے پہلے اب انبیاء کرام سے رجوع ہو جائیں گے تو کیا جواب آئے گا؟ انبیاء کہیں گے تدبیر کا وقت ختم ہو چکا ہے، یہ سب دنیا میں کرنا تھا. ہم نے تم کو دنیا میں خبردار کیا تھا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، صحیح راستے پہ آؤ، غلط راستے کو چھوڑو، یہ اچھا عمل ہے اس کو اختیار کرو، یہ برا عمل ہے اس سے بچو. بہت بیان کیا تھا ہم نے، اور بہت مہلت بھی ملی تھی تم کو. دنیا میں بڑی مہلت دی گئی تم کو. اللہ تعالیٰ فوری تمہاری غلطیوں کی سزا تو تم کو نہیں دیا نا. تم غلطی پہ غلطی کرتے جا رہے تھے، غلطی کرتے جا رہے تھے. اللہ تعالیٰ کسی غلطی کی سزا نہیں دے رہا تھا تم کو. یہی امید کہ شاید تم اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ، اب سدھر جاؤ.
لیکن تمہاری سرکشی بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی. اب وقت گزر چکا. وہاں پر تو تدبیر بھی تھی، تدبیر کا سارا ساز و سامان تھا، توبہ کی توفیق تھی، کیا کیا نہیں تھا دنیا میں تمہارے لیے. تم سے اگر غلطی ہو بھی گئی تھی تو تم شرمندہ ہوتے، اللہ کے حضور جھکتے، توبہ کرتے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا تھا. یہ کہا گیا تھا کہ سچے دل سے تم توبہ کرو، تمہارا ہر گناہ معاف ہو جائے گا، یہ تک کہا گیا تھا. لیکن تم نے کی نہیں، ہمیشہ ٹالتے رہے، کل 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 کرتے رہے. یہ تمہاری کل کل نے تم کو ڈبا دیا. اب کیا آئے ہو ہمارے پاس شفاعت کی امید لے کر؟ مرغ بے وقتی تو اے بدبخت رو، تر کے ماگو خون ماں اندر مشو. مرغ جو ہے وقت پہ بانگ دیتا ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے. اگر مرغ بے وقت بانگ دینے لگے تو اس مرغ کو کاٹ دیا جاتا ہے. مرغ کو لوگ لا کے گھر میں پالتے ہیں اسی لیے تاکہ صبح صبح مرغ بانگ دے. الارم کی طرح اس کو یوز کرتے ہیں، مرغ کو باضابطہ اس کو دانہ ڈالتے ہیں، اس کی نگہبانی کرتے ہیں تاکہ وہ بانگ دے صبح صبح. اگر مرغ صبح بانگ دینا چھوڑ دے، بے وقت پہ سوتے وقت اگر بانگ دینا شروع کرے، کون رکھے گا مرغ کو اپنے پاس؟ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. وقت گزر چکا، اب ہم کو معاف کر دو، ہمارے پاس مت آؤ. ابتدا میں انبیاء کرام ایسا ہی کہیں گے کیونکہ ابھی شفاعت کی اجازت نہیں ملی ہے. رو بے گردانت بے سوئے دست چپ، در تبارو خیش گویندش کے خب. اب جب دیکھ لیا کہ انبیاء کرام کے پاس سے ایسا جواب مل چکا ہے تو اب وہ بائیں طرف پلٹے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کوئی رشتہ دار، دوست، احباب مجھ سے بڑے محبت کرتے تھے، دنیا میں کہتے تھے کہ ہم کو تم سے بڑی محبت ہے، ہم تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا. ذرا کچھ کرو نا. کرے اس کے خدا کو اس سے راضی، کوئی احمد کا یہ بھی کام کر دے. دوسرے کام تو بہت کرتے ہو، پانی پلاتے ہو، کھانا کھلاتے ہو، خدمت کرتے ہو، پاؤں داپتے ہو، گھر کا سودا لاتے ہو، جو خدمت بولے کرنے تیار ہوتے ہو. یہ سب چھوٹی چھوٹی خدمتیں ہیں. بڑی خدمت اگر کرنا چاہتے ہو تو ذرا اللہ کو راضی کرا لو، یہ ہے بڑی خدمت. تو اب وہ پلٹے گا اپنے چاہنے والوں کی طرف کہ ہے کوئی جو مجھے اس مصیبت سے نجات دلا دے. ہی جواب خیش گو با کردگار، ماں کے ایم اے خواجہ دستس ماں بیدار. خبردار اپنا جواب اللہ کو دو، ہماری طرف مت آؤ. یہ کہیں گے رشتہ دار، چاہنے والے، دوست، احباب، ماں باپ، سب، بیوی، بچے، جن کے بارے میں آپ سوچتے تھے کہ وہ مجھے بہت چاہتے ہیں، کوئی آپ کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آئے گا. روز محشر جو ہے نفسی نفسی کا دن، سب سے کنے ہر ایک جان کترائے گی، مگر کوئی احسان ضائع نہیں جائے گا، چھوٹی چھوٹی بھلائی بھی کام آئے گی. یہ اگر آپ ساتھ لے کے گئے ہیں تو آپ کو نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے نہ ادھر دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کی بھلائیاں، آپ کی نیکیاں آپ کے کام آئیں گی، چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کام آئے گی. تو اب رشتہ دار جواب دے دیں گے، تم ہم سے سوال کیا جا رہا ہے، تم جواب دے دو، ہم کو بیچ میں مت لاؤ. ہم ہوتے کون ہیں بیچ میں آنے والے؟ ہم کو معاف کرو. یہی جواب ملے گا. نئے عزیسو نئے ازاسو چارہ شد، جانے آ بیچارہ دل ست پارہ شد. نہ ادھر سے کچھ کام بنا نہ ادھر سے کچھ کام بنا، کوئی تدبیر کام میں نہیں آئی. بیچارے آدمی کی جان 100 ٹکڑوں میں کٹ گئی. اب اس کو مایوسی چھانے لگ گئی. اب سمجھ گیا کہ اب میری بربادی شروع ہو گئی. چند سال کی دنیا کی زندگی کے لیے جو عارضی ٹیمپرری تھی، میں نے کیا برباد کر دیا، کتنا بڑا نقصان کر لیا اپنا. اب یہ جس زندگی میں جا رہا ہوں یہ ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. ختم ہونے والی زندگی کے لیے میں نے نہ ختم ہونے والی زندگی کو برباد کر لیا. اب وہ جو شرمندگی، حسرت، ایک عجیب قسم کی کیفیت اس کے اوپر طاری ہوگی، ایک مایوسی کی سی کیفیت طاری ہو جائے گی. از ہما نومید شد مسکی کیا، پس برارت ہر دو دست اندر دعا. اب جب دونوں سلام پھیر دینے کے بعد کچھ نہیں ہوا تو ہاتھ اٹھ جائیں گے دعا کے لیے. اے خدا، اب میں سب سے مایوس ہو گیا ہوں لیکن تجھ سے مایوس نہیں. اب بھی مجھے امید ہے کہ تو میری جان بخشی کر دے گا. تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، اور تیری ہی طرف منتہا ہے. اب کسی سے کوئی امید نہیں. ہست امیدے کہ عنایت در رسد، گردد او ایمن ز حبل من مسد. اب امید ہے کہ تیری کچھ مہربانی ہو جائے
اور ہم اس مونچھ کی رسی سے محفوظ ہو جائیں جو ابو لہب کی بیوی کی گردن میں ڈالی گئی تھی۔ عذاب، سخت عذاب کی طرف اشارہ۔ در نمازی خوش اشارت ہا ببی تابدانی کی وقاحت شد یقین۔ اب آپ کہتے ہیں کہ نماز کو جب کھڑے ہو اللہ کے سامنے تو یہ منظر اور یہ حالتوں کو ذہن میں رکھ کر نماز پڑھو۔ یہ اشارے ہیں۔ نماز میں جو قیام ہے، رکوع ہے، پھر قومہ ہے، پھر 2 سجدے ہیں، یہ جو ایک رکعت بنائی گئی ہے نا، پھر آخر میں سلام پھیرنے والا مرحلہ ہے، پھر نماز کے بعد دعا کرنے والا مرحلہ ہے، یہ سب اشارے ہیں۔ ان اشاروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے نماز پڑھو اور سمجھو، اشاروں کو سمجھتے ہوئے پڑھو تاکہ تم کو معلوم ہو جائے کہ حقیقت میں ہونے والا کیا ہے۔ جب تم نماز کے لیے کھڑو تو ہر وقت نماز کے وقت پہ تم کو یہ آخرت کا، قیامت کے دن کا منظر تمہاری آنکھوں کے سامنے پھرتا رہے، تبھی آخرت کے اوپر تمہارا یقین مضبوط ہوگا۔ مانی تسلیم اے مقتدی کہ توئی حق ہادیو ما محتدی۔ اے اقتدا کرنے والے انسان، اطاعت گزاری کا مطلب یہی ہے۔ جب تم جماعت میں نماز پڑھتے ہو نا، اس وقت اپنی نہیں چلتی، اللہ اکبر کے ساتھ ہی تکبیر انتقال کہتے ہیں نا اس کو، اللہ اکبر کہتے ہی رکوع میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہی سجدے سے اٹھتے ہیں۔ مقتدی کا کچھ چلتا ہے؟ امام جیسے کرا مقتدی کو ویسے ہی کرنا پڑے گا۔ یہ بھی ایک تعلیم ہے۔ اے اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، ہم تو صرف ہدایت پانے والے ہیں، تیری ہی چلے گی۔ اب اس وقت تو ہی مالک یوم الدین ہے، تو جس حال میں رکھے گا ہم تیار ہیں۔ سزا کے مستحق تو ہیں، اگر تو نے فیصلہ کر ہی لیا ہے ہم کو سزا دینے کا تو ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ کرنا پڑے گا، یہ کہنا پڑے گا آخر میں آ کر۔ ہرچہ فرمائی تو منقادم ماں با خزائے جرم گو شادم ماں، تو جو حکم دے ہم اس کے تابعدار ہیں۔ تو ایسے میں آپ کہتے ہیں کہ بندے کو اللہ کے حضور اپنے ساری غلطیوں کو قبول کر لینا چاہیے۔ اس وقت جو صورتحال رہے گی، جو سچویشن رہے گا، اس سچویشن کے حساب سے اگر بندہ پریشانی سے بچنا چاہتا ہے تو اس وقت اگر اس نے ریزننگز کا راستہ اختیار کیا، بہانے بنانے کا یا وجوہات پیش کرنے کا راستہ اختیار کیا، بہت بری طریقے سے پھنس جائے گا۔ ایسا ہوا تھا تو ایسا ہوا تھا تو میں نے ایسا کیا، مجھے یہ نہیں معلوم تھا اس لیے میں نے ایسا کیا، انہوں نے مجھ سے ایسا کہہ دیا تھا اس واسطے میں نے ایسا کیا، میں یہ نہیں کر سکتا تھا، مجھے یہ درد تھا اس واسطے میں نے ایسا کیا، مجھے وہ پیاس برداشت نہیں ہوئی، مجھے ایسا۔ یہ سب کچھ نہیں چلنے والا۔ اللہ کے حضور بہانے یا ریزنز، دونوں بھی جینیوئن ریزنز بھی اگر آپ سمجھ کے پیش کریں گے تو قبول نہیں کیے جائیں گے۔ وہاں پر بچنے کی ایک کی ترکیب ہے، جس نے تعویل کی، جس نے ہیلے گھڑے، سمجھو انصاف کے تازیانے پڑے، کرتا جائے گا جو اعتراف خطا، اس کی ہر بات بنتی چلی جائے گی۔ ایکسپٹ کرو، ایڈمٹ کرو، کنفیس کرو، مان لو ہاں ہو گئی غلطی، اے مالک ہو گئی ہم سے غلطی، اب تیری مرضی، تو جو سزا دینا ہے ہم تیار ہیں۔ یہی ایک ٹیکنیک ہوگی جس سے انسان بچ سکے گا۔ بچہ بیروں آر از بیضے نماز، سر مزن چوں مرغ بے تعظیم و ساز۔ یہ جو نماز ہے اصل میں ایک انڈا ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ایک بچہ ہے۔ آپ کہتے ہیں نماز کے انڈے میں سے بچے کو باہر نکالو۔ اب تک تم نماز پڑھتے رہتے نا تو گویا کہ انڈا تھا، اب جو میں نے نماز کی اشارے تم کو سمجھا دیے ہیں یہ بچے کو باہر نکالنا ہے۔ تو اب تک تمہارے انڈے میں بچہ انڈے کے اندر ہی تھا، اب اس کو چاہیے کہ وہ باہر نکلے، اور تب جا کے تمہاری نماز صحیح نماز ہوگی، تعظیم اور ادب والی نماز۔ اب تک جو نماز پڑھ رہے تھے وہ تعظیم و ادب والی نماز نہیں تھی، اب تعظیم و ادب والی نماز ہوگی۔ اگر یہ تعظیم اور یہ ادب نماز کا تمہاری نماز میں نہ ہوگا تو تمہاری نماز پڑھنا مرغ کی طرح ٹھونگے مارنے والی نماز ہوگی، صرف جھک رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، جھک رہے ہیں اٹھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں آپ، حضرت دقوقی نماز شروع کرتے ہیں، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، ابھی نماز میں داخل ہوئے ہیں، اب وہ شروع کر رہے ہیں، اور نماز شروع ہو جانے کے بعد حالت نماز میں انہوں نے جو کچھ دیکھا اس کے بعد کیا ہوا وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد
وآلہ واصحابہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین۔ تابہ کے در لگے تیرگی پیروی، بہر توبہ درائے شباب قوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش